فمن فإنه مني ومن هداني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے عبداللہ محمد علی جو کہ تلاوت کلام اللہ سے آج کی اس مجلس کا آغاز فرما رہے ہیں. اب آئیے تلاوت کلام اللہ کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار پیش کرنے کے لیے میں محمد ارشد ساجد احمد ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. دل میں یاد الہی کی ہو جستجو پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا. ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. دل میں یاد الہی کی ہو جستجو پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا. سر بسجدہ اگر روح نکل جا رہوں گا صدا سر خوش نصیبی پہ نازا رہوں گا صدا. لوگ مجھ کو اٹھائے میں اٹھ نہ سکوں لوگ مجھ کو اٹھائے میں اٹھ نہ سکوں پھر عیادت کا کیسا مزہ آئے گا. ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. باب جنت پہ رضوان روکے اگر اور محمد کہے امتی ہے میرے. باب جنت پہ رضوان روکے اگر اور محمد کہے امتی ہے میرے. کاش دیکھوں میں وہ پرمسرت گھڑی
کاش دیکھوں میں وہ پرمسرت گھڑی، پھر اجازت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا۔ دل میں صدیق، آنکھوں میں حضرت عمر، لب پہ عثمان ہو دھڑکنوں میں علی، دل میں صدیق، آنکھوں میں حضرت عمر، لب پہ عثمان ہو دھڑکنوں میں علی، ہم سفر ہم نوا ہو اگر یہ سبھی، ہم سفر ہم نوا ہو اگر یہ سبھی، پھر رفاقت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا۔ روضہ مصطفیٰ دیکھ آئے کبھی، آرزو جستجو ہر گھڑی ہے یہی، روضہ مصطفیٰ دیکھ آئے کبھی، آرزو جستجو ہر گھڑی ہے یہی، لب پہ نعت نبی گنگناتے رہے، لب پہ نعت نبی گنگناتے رہے، پھر زیارت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا۔ ہم کو بتلا گئے ہے یہ ابن علی، حق پہ قائم رہو موت سے نہ ڈرو، ہم کو بتلا گئے ہے یہ ابن علی، حق پہ قائم رہو موت سے نہ ڈرو، حق پہ کٹ جائے میدان غالب اگر، حق پہ کٹ جائے میدان غالب اگر، پھر شہادت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بس میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ عزیز طلبہ، ہمارے درمیان حضرت تشریف لا چکے ہیں، بلا کسی تاخیر میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض کرنا۔ جی تشریف رکھیے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کام چل جائے گا۔ اگر ضرورت نہ ہو تو کیوں کام کریں، اس سے کام ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریف رکھیے، آپ یہاں آ جائیے، آپ یہاں بیٹھیے، حافظ فہد صاحب۔ الحمد للہ کفا
والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. مدرسہ حضرت کرمہ رضی اللہ عنہ کے ناظم جناب قاری ریحان صاحب، یہاں کے اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، مجھے مشغولیت بھی بہت تھی اور طبیعت بھی میری ناساز ہے، لیکن ہمارے قاری ریحان صاحب کے پاس ایسے وظیفے ہیں جو بڑے بڑے جنوں کو قابو میں کرنے کے لیے کافی. اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس لیے بھی کہ آپ کے اس ادارے سے قلبی لگاؤ ہے اور آپ سب سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ عزیزوں کو دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے اور آپ سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے. آپ سب لوگ قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے دینیات کے بچے ہوں چاہے قرآن پاک حفظ کرنے والے. اس لیے چند ضروری باتیں قرآن پاک کے حفظ سے متعلق عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کا یاد کرنا یہ دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. قرآن پاک کا حفظ معمولی بات نہیں. ہمارے شہر میں چونکہ اللہ کے کرم سے بہت حفاظ قرآن ہیں، تو ہم لوگوں کو اس کی اہمیت عظمت کا پورا احساس نہیں ہوتا. اور اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ جب عظمت نہیں ہوگی تو ہم پوری محنت بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا کتنی بڑی دولت ہے. حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے والے، اس کے حاملین آخرت میں معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. یہ بات تو آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ حافظ قرآن سفارش کرے گا. ایسے 10 لوگوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. قیامت کے دن حافظ سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ. اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس کا حفظ جتنا زیادہ پختہ ہوگا وہ اتنے درجات حاصل کر لے گا. اور یہ بھی کہ حفظ قرآن کے ساتھ عمل ضروری ہے. جو عمل کرنے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نعمت سے سرفراز ہوگا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل
فی الدنیا. روایت میں ہے کہ پڑھتے جاؤ جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے. اس سے ایک اشارہ اور نکلا کہ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. یہ اتنی عجلت میں کہ قرآن پاک کے حقوق ضائع ہو جائیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی. بعض لوگ تو اس کو بہت اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تراویح آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جاتی ہے، اور بعض ایسا پڑھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ جانے، باقی مصلی تو کچھ بھی نہیں جانے. جیسے وہ ہے نا کہ ڈاکٹر حضرات جو نسخہ لکھ کر دیتے ہیں دوا کا نام، تو یا میڈیکل والا جانتا ہے یا جبریل علیہ السلام، باقی اور کسی کو خبر نہیں. اس لیے کہ ان کی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پڑھ نہیں سکتا. انگریزی جان رہا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پایا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے گلستان، اس میں بڑی اچھی اچھی حکایتیں ہیں اور حکمت کی باتیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گلستان زبانی یاد تھی، وہ پڑھاتے تھے تو طلبہ لے کر بیٹھتے تھے کتابیں، وہ والد صاحب زبانی درس دیتے تھے. بڑی اچھی حکمت بھری کتاب ہے. اس میں قصہ لکھا ہوا ہے، بھی یاد آ گیا. شیخ سعدی نے لکھا ہے پرانے زمانے میں کاتب ہوتے تھے، کوئی خط لکھوانا، سب لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، تو کچھ لوگ ہوتے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو وہ لوگ تحریریں خطوط لکھ دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک کاتب کے پاس ایک شخص گیا خط لکھوانے کے لیے. اس نے کہا کہ یہ مضمون ذرا خط میں لکھ دو. اس نے کہا میرے پیر میں درد ہو رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ لکھنا تو ہاتھ سے ہے، درد تو تمہارے پیر میں ہے. لکھنا تو ہاتھ سے ہے نا، اور درد تمہارے پیر میں ہے. پیر میں درد ہے تو کیا ہوا، لکھ دو. تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں جو لکھتا ہوں وہ میرے علاوہ کوئی پڑھ نہیں سکتا، تو جہاں خط جائے گا وہاں سے مجھے کو بلایا جائے گا، پڑھنے کے لیے مجھے کو یاد کیا جائے گا، اس لیے میں بھی نہیں لکھوں گا، میرے پیر میں درد ہے. تو بعض لوگ قرآن پاک ایسے پڑھتے ہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے، یہ قرآن پاک کے حقوق کو ضائع کر دینا. قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے. دیکھو قرآن پاک کے ذریعے کتنی برکتیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہو رہی ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ حافظ قرآن کی عزت کی جاتی ہے، حافظ قرآن کی عظمت ہے، اس کے سینے میں نور آ جاتا ہے، اللہ پاک کا قرب اس کو ملتا ہے. مومن کو قرآن مجید کا حافظ ہونا چاہیے. پورا قرآن پاک نہ حفظ ہو، کم سے کم کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا یاد ہو. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ایک طالب علم سے پوچھا، ہمارے بزرگوں اور اکابر اسلاف کو اس کا بہت اہتمام تھا کہ لوگ قرآن پاک یاد کریں.
تو وہ پڑھاتے تھے کتاب میں، یعنی بڑے عالم تھے، لیکن اپنے ایک شاگرد سے جو پڑھنے آیا ہوگا اس سے پوچھا تم نے قرآن پاک حفظ کر لیا، قرآن پاک یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا مومن لا يحفظ القرآن، مومن ہے اور قرآن یاد نہیں ہے، تو عجیب بات ہے۔ پھر بہت ہی خوبصورت جملہ کہا فَبِمَ يَتَنَعَّمُ فَبِمَ يَتَرَنَّمُ فَبِمَ يُنَاجِي رَبَّهُ۔ ارے قرآن پاک یاد نہیں ہے، مومن ہو اور قرآن یاد نہیں ہے؟ جب قرآن یاد نہیں ہے تو تم کس چیز کے ذریعے خوشی حاصل کرو گے، کس چیز کو تم گنگناؤ گے؟ فَبِمَ يَتَرَنَّمُ، مومن ہو کس چیز کو گنگناؤ گے؟ تمہاری زبان پہ کیا ہوگا جب قرآن یاد نہیں؟ فَبِمَ يُنَاجِي رَبَّهُ، اپنے پروردگار سے کس چیز کے ذریعے راز و نیاز کی باتیں کرو گے؟ یعنی جب قرآن یاد ہوگا تب تو تم تنہائیوں میں اس کو پڑھو گے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے آگے تلاوت کرو گے، قرآن پاک کے ذریعے اللہ سے بات کرو گے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک پڑھے۔ دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے اللہ سے بات کرے، اس کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ حدیث پاک میں انما یناجی ربہ، جو نماز میں ہوتا ہے وہ اللہ سے چپکے چپکے بات چیت کرتا ہے، اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اللہ پاک اس سے بات کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ سے بات کر رہا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے والا کیسا ہے کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ غور کرو، دونوں باتیں کتنی خوبصورت ہیں۔ پھر سوچو کہ اگر ہم تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، دیر تک نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھیں، تو دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ یعنی ہم بھی اللہ سے بات کر رہے ہیں اس لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں گویا کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ دونوں چیزیں کیا ہوں گی؟ جمع ہو جائیں گی، اکٹھا ہو جائیں گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حافظ بننے والوں کو نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب ہم قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، نوافل میں پڑھیں، تہجد میں، اشراق میں، ظہر سے پہلے سنت ہے اس میں، ظہر کے بعد سنت میں پڑھیں، اوابین میں پڑھیں، جو نفل نماز ہو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ خوب پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نے 4 دفعہ پڑھا، سبق یاد ہو گیا، بس چھٹی ہو گئی، نہیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنی دیر تک آپ کو یاد رہے گا۔ قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک عالم تھے، وہ ہمیشہ جب ان کا طالب علمی کا زمانہ تھا تو وہ خوب اپنا سبق دہراتے تھے، بار بار پڑھتے تھے۔ وہ ایک دن گھر میں تھے، وہ اپنا سبق بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں۔ وہ گھر میں ایک بڑی بیوی تھی، بوڑھی عورت، تو انہوں نے ٹوکا اور کہا کتنی دفعہ تم دہراؤ گے؟ تمہارے دہرانے کو سن سن کر مجھ کو یاد ہو گیا، تمہارا دہرانا سن سن کر مجھ کو یاد ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا سنائیے۔
تو بڑی بی نے سنا دیا، یاد ہو گیا تھا ان کو، سنا دیا۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، چپ ہو گئے۔ چند دن کے بعد بڑی بی سے کہا کہ وہ جو آپ نے سبق سنایا تھا سنائیے، اب یاد ہوتا تو سناتی نا، بھول گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یاد نہیں۔ تو اس عالم نے جو جواب دیا وہ کتنا خوبصورت تھا۔ فرمایا کہ میں زیادہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں، میں زیادہ اسی لیے پڑھتا ہوں کہ وہ مشکل مجھ کو پیش نہ آئے جو آپ کو پیش آئی۔ یعنی آپ نے یاد کیا اور بھول گئی، لیکن میں زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ تعمر مجھ کو یاد رہے۔ ہمارے بچوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ذہن اچھا دیا ہے، 4 دفعہ پڑھا سبق یاد ہو گیا تو سمجھتے ہیں کام تمام۔ نہیں، بار بار دہرائیے، اس لیے کہ آج آپ جو یاد کر رہے ہیں وہ اسی وقت آخر زندگی تک برقرار رہے گا جب آپ کی محنت آج زیادہ ہوگی۔ زیادہ آپ پڑھیں گے تب آپ کے ذہن میں وہ چیز جم جائے گی، رسوخ حاصل کر لے گی۔ جو علم کے ماہرین گزرے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حفظ کے درجے کو، یعنی یادداشت، کسی چیز کو محفوظ کر لینا، حفظ کے درجے کو انسان اس وقت پہنچتا ہے جب وہ کسی چیز کو 50 مرتبہ پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ، تب حفظ کے درجے کو پہنچتا ہے۔ یعنی یادداشت اس کی اس وقت بہترین ہو جاتی ہے جب وہ ایک چیز کو 50 مرتبہ پڑھتا ہے۔ آپ کا سبق ہے، اگر آپ اس کو 50 دفعہ دہرائیں گے تو آپ کو قرآن مجید زمانے تک یاد رہے گا، زندگی کے آخری سانس تک یاد رہے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ سب نے نام سنا ہوگا، فضائل اعمال ان کی کتاب ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے اور حافظ قرآن تھے۔ تراویح میں قرآن پاک سناتے تھے، تراویح میں قرآن پاک سناتے تھے۔ انہوں نے اپنا پورا معمول لکھا ہے، فضائل اعمال میں پڑھ لیجیے۔ ایک پارہ وہ سناتے تھے، ایک پارہ تراویح میں سناتے تھے۔ اس ایک پارے کو 30 مرتبہ دہراتے تھے، یعنی پورا ایک قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ جو پارہ تراویح میں سنانا ہے اس کو 30 مرتبہ دہراتے تھے۔ نوافل میں پڑھتے تھے، دیکھ کر پڑھتے تھے، سناتے تھے، اوابین میں، تہجد میں اسی پاری کی تکرار کرتے تھے 30 مرتبہ۔ جو تراویح میں سنانا ہے جو پارہ 30 مرتبہ۔ آپ سوچیے، ایسا نہیں تھا کہ کچے حافظ تھے، نہیں تو جو بیچارے کچے حافظ ہوتے ہیں وہ ان کو رمضان میں نہ سحری نظر آتی ہے نہ افطاری نظر آتی ہے، ان کو صرف قرآن مجید نظر آتا ہے۔ یہ پختہ حافظ قرآن تھے اور بہت محنت سے حفظ کیا تھا۔ خود انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے، جب میں حافظ ہوا تو والد صاحب نے مجھ کو پابند کیا کہ تم روزانہ 1 مرتبہ پورا قرآن مجید ختم کیا کرو، اس کے بعد تم کو چھٹی ہے، کھاؤ پیو کھیلو، پورا قرآن مجید ختم ہوگا تب جا سکتے ہو۔ تو پورا قرآن مجید روز ان کو مکمل کرنا ہوتا تھا، پھر کھیلنے کی یا کہیں جانے کی چھٹی ہوتی تھی۔ اور والد ان کے آج کل جیسے نہیں تھے دلار پیار والے، ان کے والد کے قصے سب انہوں نے لکھے ہوئے، پڑھیے، آپ لوگ تو سنی کے باپ جائیں گے، پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ باپ کیسا ہوتا ہے۔ ان کے والد بہت سخت تھے، بہت سختی کی،
لیکن اس سختی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص امت کو ملا۔ ان کے والد خود قرآن مجید کے زبردست حافظ تھے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ میری دادی یعنی حضرت مولانا یحییٰ جو ان کے والد تھے، ان کی والدہ وہ گاؤں میں اپنے رہتی تھی، یہ سہارنپور ہوتے تھے ان کے والد۔ رمضان میں گئے تو والدہ نے کہا بیٹا قرآن مجید سنا دو، قرآن مجید سنا دو۔ تو مولانا یحییٰ صاحب کھڑے ہوئے، اللہ اکبر نیت باندھی، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا قرآن مجید۔ سورہ قاف پہ رکوع فرمایا، پہلا رکوع سورہ قاف پہ 26واں پارہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے والناس تک، اس کے بعد سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کے کہا 18 رکعت اپنی اپنی پڑھ لو، السلام علیکم۔ آئی بات سمجھ میں؟ 2 رکعت میں مکمل فرمایا۔ آپ سوچیے کتنا اچھا یاد رہا ہو۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے بھی ویسے ہی نکلیں، تو بہت سختی کی۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہترین حافظ ہوئے، اتنے اچھے حافظ تھے، لیکن تراویح میں قرآن پاک سنانا رہتا تھا تو کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ 30 مرتبہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک پارے کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے۔ میرے عزیزوں، محنت کرنا ضروری ہے، بار بار پڑھنا، بار بار دہرانا، محنت میں اضافہ کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم نے سبق سنا دیا، ہم نے سبق کا پارہ سنا دیا، مقطع سنا دیا، بس سمجھیے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، نہیں۔ اور ابھی آپ کی عمر ہے، کم عمری میں جو لوگ قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں ان کو قرآن مجید زیادہ وقت تک یاد رہتا ہے۔ بچپن میں جو نقش قائم ہوتا ہے وہ مستحکم ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلاف کی عادت تھی کہ وہ بچوں کو نوعمری میں حفظ کراتے تھے، پہلے حفظ کراتے تھے، بعد میں دوسرے علوم پڑھاتے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت ہی زبردست ان کا حافظہ تھا امام اوزاعی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں گھر میں کچھ بحث ہوئی، ایک آدمی کی اپنی بیوی سے کچھ بحث ہوئی۔ اچھا، اس زمانے میں لوگ پڑھے لکھے سب ہوتے تھے تو بات چیت بھی ہوتی تھی گھروں میں تو اسی ٹائپ کی ہوتی تھی۔ یہ آج کل جیسی جو ہمارے گھروں میں مچھلی بازار مچتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ لڑائی بھی ہوتی تھی تو ذرا عالمانہ لڑائی ہوتی تھی، یہ آج کل والی سر پھٹبال والی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ کتنے واقعات ہیں کتابوں میں، لڑائی ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، اسی حساب سے وہ لوگ لڑتے بھی تھے۔ تو گھر میں جھگڑا ہوا، میاں بیوی میں تکرار ہوئی، وہ شوہر کو زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ اگر امام اوزاعی کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق دی، اور اس طرح دی کہ امام اوزاعی کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق۔ اور غصے میں کہہ دیا، غصہ آتا ہے آدمی کو، قابو نہیں رہ جاتا۔ ایک دن مجھ کو اورنگ آباد سے کسی نے فون کیا، کہنے لگا میرے دوست نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ 100 طلاق۔ میں نے کہا 3 پڑھ گئی ہے، باقی سے 93 بچا کے رکھے، بوقت ضرورت کام آئے۔ تو غصے میں جو ہے 100 طلاق دے دی، یہ بھی نہیں کہ 3 پہ اکتفا کرتا ہے، 100 طلاق۔ ایک سے ایک آتے، ایک آیا بولنے لگا، غصے میں اتنا تھا کہ طلاق بولا مگر تمہیں سے نہیں بولا، تے سے بولا، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ عجیب۔
ہمارے یہاں بھی نہ ایک سے ایک لوگ. اچھا دے دیتے ہیں، اس کے بعد آ کے ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دلچسپ قصہ سنا دوں، پھر اگلی بات کرتے ہیں. اس پہ طلاق پہ یاد آ گیا. وہ ہارون الرشید تھا، بہت بڑا بادشاہ. اس کے ہاں ایک شخص آیا، وہ بہت بڑا عالم بھی تھا ہارون الرشید. اس نے کہا حضرت بڑا عجیب واقعہ ہوا بادشاہ سلامت. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک عربی شخص نے ایک وقت میں 5 عورتوں کو طلاق دے دی. 5 عورتوں کو، دھیان سے سنو تو سمجھ میں آئے. 5 عورتوں کو. وہ بادشاہ عالم بھی تھا. اس نے کہا اگر تم 4 کہتے تو میں سمجھ لیتا، 5 عورتوں کو ایک وقت میں کیسے طلاق ہو سکتی ہے؟ 4 ہی کی تو گنجائش ہے نا. ایک وقت میں آدمی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، 5ویں کہاں سے چلی آئی؟ تو اس نے کہا واقعہ سن لیجیے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک عربی شخص اپنے گھر لوٹا اور بھوکا بھی تھا، تھکا ہوا بھی تھا. اس کی 4 بیویاں تھیں. گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پہ مہابھارت مچی ہوئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے. 4 بیویاں ایک دوسرے سے جنگ کر رہی ہیں. تو اس نے کچھ سمجھانا چاہا تو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس کا غصہ اور بڑھا. اس میں سے ایک جو زیادہ بول رہی تھی اس کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا تو بہت زیادہ بول رہی ہے، تجھ کو 3 طلاق دے دی. اب جب اس کو ایک کو پڑھی تو باقی کو فکر ہوئی. تو دوسری نے کہا ارے ایسے کوئی طلاق دیتا ہے؟ اس نے کہا تجھ کو بھی 3 طلاق. تو تیسری اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی معاملہ خراب ہے. کہا اللہ سے ڈرو، ایسے مت طلاق دو. اس نے کہا او اللہ سے ڈرانے والی، تجھ کو بھی 3 طلاق. وہ بھی ہوئی فارغ. بچی ایک. اس نے دیکھا کہ اب تو میں ہی ہوں، سمجھ رہی ہوگی کہ مجھ کو تو نہیں ہوگی طلاق. اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ عربی شخص نے ایک وقت میں 3 بیویوں کو طلاق دے دی. اس نے کہا تجھ کو بھی 3 طلاق. اب تو 4 فارغ ہو گئی، 4 کی چھٹی. پڑوس میں جو پڑوسن تھی اس کے کان تو ادھر ہی لگے ہوئے تھے کہ بازو میں کیا ہو رہا ہے. جب 4 کو طلاق ہو گئی تو اس نے کہا کیسے عجیب شخص ہو، 4 کو طلاق دے دی، کوئی ایک کو تو باقی رکھنا تھا. کون کھلائے گا پلائے گا؟ وہ تو غصے میں تھا. اس نے کہا میرا بس چلتا، تیرے شوہر کی اجازت ہوتی تو تجھ کو بھی دے دیتا. وہ شوہر بھی پہلے سے جلا بھلا بیٹھا تھا. اس نے کہا اجازت ہے. وہ بھی گئی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو بھی، اس کی بھی چھٹی ہو گئی. تو ایسے ایک وقت میں کیا ہوا، 5 کو طلاق ہو گئی. اچھا خیر سنو، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس شوہر نے یہ کہا کہ اگر امام اوزاعی کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھ پر 3 طلاق. غصے میں کہہ تو دیا، لیکن پھر پریشان ہوا، بھاگا حضرت امام اوزاعی کے پاس آیا، آ کر پورا قصہ بیان کیا. حضرت نے سننے کے بعد کہا جاؤ اطمینان سے اپنی بیوی کے ساتھ رہو. امسک علیک زوجتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو. مجھ کو 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. آپ غور 1 لاکھ حدیثوں سے زیادہ مجھ کو یاد ہے. آپ اندازہ کیجیے کیسی قوت حفظ رہی ہوگی. اب سنیے ان کی بات. حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے حدیث شریف کا، فقہ کا. بہت بڑے عالم تھے، امام تھے. تو جب ان کے حلقہ درس میں کوئی نوعمر نظر آتا، کم عمر، تو پوچھتے تھے هل حفظت القرآن، قرآن یاد ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں یاد ہے تو کہتے تھے اقرأ
यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अगर कहता याद है तो कहते थे यूसीकुमुल्लाह पढ़ो। हाफिज का इम्तिहान तो वही होता है ना, यूसीकुमुल्लाह में। मरने वाले मर जाते हैं, उनका हिस्सा बकरा कुरान में उतरा है, हमको पढ़ते पढ़ते नानी याद आ जाती। हाँ, इसलिए कि जरा इधर उधर हुए कि अम्मा का हिस्सा अब्बा को चला जाता है। नहीं समझे? सब हिस्से बयान हुए यूसीकुमुल्लाह में, विरासत के हिस्से बयान हुए। तो अगर जरा इधर उधर हमने किया तो इनका हिस्सा उनको गया और हमारी नमाज बगदाद शरीफ गई, नमाज फासिद। मुतशाबिहात बहुत हैं, तो वो पढ़वा कर जो है सुनते थे। हमारे उस्ताद थे मौलाना जावी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अच्छे हाफिज कुरान थे। हम लोगों को जलालैन पढ़ाते थे, नहीं तर्जुमा कुरान पढ़ाते थे। जलालैन तो मौलाना जुबैर साहब पढ़ाते थे। तर्जुमा कुरान पढ़ाते थे और मैं सवाल खूब करता था तो बेचारे आजिज हो जाते थे। उस जमाने में उससे जब मैं पढ़ता था उससे कई साल पहले से वो कुतुब खाने में लग गए थे तिजारत में, तो बहुत सी चीज़ें उनके जहन में रहती भी नहीं थी। कहीं मैं पूछ लेता था वो बेचारे मुश्किल में आ जाते थे। तो मुझसे कहते थे, जब आते थे क्लास में तो कहते थे सबको सवाल करने की इजाज़त है सिवाय इसकी। मुझ पे पाबंदी हो जाती थी। कुरान मजीद उनको बहुत अच्छा याद था। बेहतरीन हाफिज थे, बेहतरीन। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई मौसम हो, वो नूरानी मस्जिद में इमाम थे। फजर की नमाज पढ़ा के निकलते थे, टहलते थे और कुरान मजीद की तिलावत करते थे। और महीने की पहली तारीख को पहला पारा, दूसरी तारीख को दूसरा पारा तय था। इतनी बाकायदगी से पढ़ते थे कि हम लोग उनके पारे के अदद से तारीख मालूम कर लेते थे। यानी पूछे मौलाना आज कौन सा पारा पढ़े, 8वां पारा, तो आज 8 तारीख है। इतनी पाबंदी थी। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, जमाने तालिब इल्मी से उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। एक दफा खुद सुनाया कि नासिक में उस जमाने में शबीना पढ़ाने के लिए गए, नौम्र थे। कहने लगे बस से हम लोग सफर करके गए और कई थे शबीना पढ़ाने वाले, तो बस में लटक वटक के गए, हवा लगी, बुखार आ गया इनको, वहां पहुंचे थे। तो इन्होंने जो और साथी गए थे उनसे कहा कि आज तुम लोग सुना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल मैं सुना दूंगा। तो बात होते होते पहुंच गई जो मुंतजिमीन थे उन तक। तो उन लोगों ने समझा ना कि इसको अच्छा कुरान याद नहीं है, इसलिए बहाना कर रहा है। तो किसी ने कह दिया कि इसको मालूम होता कुरान याद नहीं, और ये बात उनको पहुंच गई, मालूम हो गई। कहते थे कि मुझको बहुत गुस्सा आया, लेकिन बुखार था, पढ़ाने की हालत नहीं थी। तो गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। दवा खाया, अगले दिन बुखार उतर गया। तरावी में खड़ा हुआ और पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने भी यही काम किया कि पढ़ते गए। एक रकत में 26वें पारे तक पढ़ा, एक रकत। उसके बाद फिर दूसरी रकत में शुरू किया 30वें पारे तक, फिर 18 रकत में पूरा किया। तो मैंने उनसे पूछा कि पीछे वालों का क्या हाल था। तो कहने लगे गिरते थे, पढ़ते थे, वजू खाने पे जाते थे, टहलते थे, फिर आ जाते थे। तो मैंने फिर पूछा उनसे आपका क्या हाल हुआ।
بولے جھونک جھونک میں سنا تو دیا، وہاں سے آیا تو 3 دن بستر سے اٹھے ہی نہیں۔ قرآن مجید بہت اچھا یاد۔ اچھا دیکھو ایک بات یہاں ٹھہر کے اور سمجھاتا ہوں، ابھی یاد آ گئی، شاید میں نے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا ہے، آج تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے سناتا ہوں۔ دیکھو سبق جب یاد کرو نا تو حرف حرف اعراب حرکت سب دیکھ کر یاد کیا کرو، دیکھ کر پہلے پورا پڑھو پورے دھیان سے، کوئی زبر زیر اعراب کہیں فرق نہ ہو۔ اور جو ہمارے اساتذہ ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ بہت دھیان سے سبق سنیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر سبق میں کوئی غلطی چھوٹ جاتی ہے تو وہ زمانے تک قائم رہتی ہے۔ اگر سبق میں ہم نے کوئی حرف ادھر ادھر یاد کر لیا، اعراب کی کوئی غلطی، وہ دماغ میں ویسے ہی یاد رہ جاتی ہے۔ اب سنیے آپ، کیوں سنایا میں نے؟ حضرت مولانا جاوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے، یعنی جب میں نے پڑھا ان سے، تو ان کو حافظ قرآن ہوئے لگ بھگ 40 سال ہو چکے ہوں گے، اور تراویح سنانے کو بھی نہیں بھی تو 30 سال 32 سال ہو چکے ہوں گے۔ تو نورانی مسجد میں تراویح سناتے تھے، پیچھے کئی حافظ ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن پڑھاتے پڑھاتے درس میں انہوں نے رہبانیت کا لفظ ہے، کچھ پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، حفظ نہیں پڑھاتے تھے، وہ ترجمہ پڑھا رہے تھے، اس میں انہوں نے رہبانیت کا، اور میری عادت جو ہے پہلے سے خراب ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، کوئی بات اگر دائیں بائیں ہے کہہ دیتا ہوں، نہیں تو بعد میں توجہ دلانے کے لیے لکھ دیتا ہوں جس شخص نے غلطی کی کہ آپ نے یہ بات صحیح نہیں بیان کی۔ ایک دفعہ ہمارے ایک بہت بڑے استاد ہیں، انہوں نے بخاری شریف کا آخری درس دیا، میں بھی شامل تھا، کچھ انہوں نے اس میں گفتگو فرمائی جو علمی لحاظ سے صحیح نہیں تھی، میں نے ان کو بعد میں تفصیلی خط لکھا اور حوالوں سے لکھا کہ یہ بات جو آپ نے بیان فرمائی ہے یہ درست نہیں۔ علم کا ایک جہان ہے، وہ بہت کشادہ ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جو آدمی جتنی محنت کرے گا وہ اتنا علم رسوخ حاصل کرے گا۔ خیر، تو انہوں نے رہبانیت کہا تو میں نے کہا کہ یہ لفظ یہ نہیں ہے، صحیح لفظ رہبانیت ہے۔ تو مولانا نے کہا نہیں، رہبانیت صحیح ہے۔ میں نے کہا نہیں، رہبانیت صحیح ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا اور رہبانیت آیا۔ میں نے کہا کہاں آیا ہے؟ تو انہوں نے آیت پڑھی رہبانیت ابتدا ہوا، میں نے کہا وہ غلط پڑھ رہے، لفظ آیا ہے رہبانیت ابتدا ہوا۔ مولانا نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتا ہے، مجھے رہبانیت ہی یاد ہے اور آج تک میں یہ پڑھتا آیا۔ میں نے کہا آپ قرآن مجید منگائیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید لایا گیا، اور جب اس کو کھولا گیا تو رہبانیہ نکلا۔ مولانا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور مولانا نے کہا کہ میں آج تک اس لفظ کو ایسے ہی پڑھتا آیا۔ یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ کو یہ لفظ اسی طرح یاد ہے اور میں ایسے ہی پڑھتا آیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی غلطی رہ جائے گی تو وہ زمانے تک باقی رہتی ہے۔ اس لیے آج آپ جب سبق یاد کریں تو اتنا سمجھ کر اس طرح یاد کریں کہ وہ چیز جو آپ یاد کر رہے ہیں، جو سبق آپ کا ہے قرآن پاک کا، اس میں کوئی غلطی نہ رہے۔ استاذ کی بھی ذمہ داری ہے دھیان سے سنیں، یہ نہیں کہ دماغ کہیں ہے دل کہیں ہے اور کیا طالب علم پڑھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، یا پھر استاذ جو ہے منہ میرا موبائل شریف کی طرف اور بچہ سنا رہا ہے۔ اب وہ کیا سنا رہا ہے؟ وہ تو سلسلہ عالیہ واٹسپیہ سے فیوز و برکات حاصل کر رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے
یہ مرا، یہ زندہ ہوا، یہاں آگ لگی، وہاں بچہ پیدا ہوا، اسی میں بیچارہ لگا ہوا ہے. تو اس کا دماغ ادھر رہے گا کہ جو سنا رہا ہے کیا سنا رہا ہے، غلطی کر رہا ہے نہیں غلطی کر رہا ہے نہیں پتہ چلے. اور غلطی رہ گئی تو بہت دیر تک رہے گی. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو طالب علم کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب سبق یاد کرنا ہو تو خوب دھیان سے دیکھ کر پہلے پڑھو اور پھر اس کو یاد کرو. اور اب تو بہت سہولت ہو گئی. آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جو حصہ آپ کو قرآن مجید کا یاد کرنا ہے اس کی پرنٹ نکال لیجیے. آپ لوگ اب بہت آسان ہو گیا. اور آپ اپنے کمرے میں جہاں آپ رہتے ہیں یا ایسی جگہ جہاں آپ کی نظر بار بار پڑے، آپ اس کو لگا دیجیے. قرآن مجید کا 2 صفحہ 1 صفحہ جو سبق آپ کا ہے، چلتے پھرتے آپ کی نظر پڑے گی تو وہ جلدی بھی یاد ہوگا، صحیح بھی یاد ہوگا اور بہت زمانے تک محفوظ رہے گا. دیکھنے سے، بار بار کسی چیز کو دیکھنے سے وہ چیز ذہن میں مستحضر ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. یہ بھی یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. کوئی عبارت اگر کسی طالب علم کو یاد کرنی ہے، نہیں یاد ہو رہی ہے، وہ اس کو لکھ کر لگا لے اور اس پر نظر پڑتی رہے، وہ یاد ہو جائے گی. تو اسی طرح قرآن پاک کا صفحہ ورق اگر آپ لگا دیں اور بار بار نظر پڑتی رہے آپ کی، تو اس کے ذریعے بھی آپ کو جلد یاد ہوگا اور زیادہ دنوں تک محفوظ رہے گا. یہ بھی طریقہ ہے. اور بار بار پڑھیے، یہ نہیں کہ 2-4 دفعہ پڑھا اور چھٹی ہو گئی. اچھا، آپ کو میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہا تھا، وہ بات پوری کرنی. امام اوزاعی کے حلقے درس میں اگر کوئی بچہ نوعمر نظر آتا تھا، پوچھتے تھے قرآن یاد کیا؟ وہ کہتا تھا ہاں. تو کہتے تھے یوسیکم اللہ پڑھ کے سنا. وہ پڑھ کے سناتا تھا. اگر نہیں یاد ہے، وہ کہتا تھا کہ قرآن کا حافظ نہیں. تو فرماتے تھے جاؤ پہلے قرآن پاک یاد کرو پھر ہم سے پڑھنے کے لیے آنا. واپس لوٹاتے تھے کہ پہلے قرآن پاک یاد کرو. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ کم عمری میں، بچپن میں جو یاد کیا جاتا ہے وہ زیادہ عرصے تک محفوظ رہتا ہے. تو ابھی آپ لوگوں کو زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے پڑھنے کی طرف، اور حفظ قرآن جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ پڑھ رہے ہیں اور 2 سال 4 سال 5 سال اسی میں لگے ہوئے ہیں. نہیں، اتنی محنت کیجیے کہ تیزی سے آپ یاد کریں، اچھا اور پختہ یاد کریں، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش اور زیادہ سے زیادہ جد و جہد کا مزاج بنائیں. اب اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور کہتا ہوں. قوت حفظ کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مفید ہے وہ گناہ کو چھوڑ دینا ہے. گناہ کو چھوڑ دینے سے بڑھ کر یادداشت کو تیز کرنے والی کوئی چیز نہیں. یہ ذہن میں رکھیے. یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو گناہ سے محفوظ رہنا چاہیے. جو گناہوں سے جتنا زیادہ بچے گا اس کی یادداشت اتنی اچھی ہوتی جائے گی. جن لوگوں کو اللہ نے بہترین قوت حفظ عطا کی، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے گناہوں سے اجتناب یعنی گناہ سے بچنے سے بڑھ کر یادداشت کو بہتر بنانے والی کوئی چیز نہیں دیکھی. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا حافظہ صحیح نہیں رہ جاتا، بھولنے لگ جاتا ہے، چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. کہتے ہیں نا درو گورا حافظہ نباشت، فارسی میں کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کا حافظہ سلامت نہیں رہتا. جو آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو، ایسا نہیں کہ اکا دکا جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، ایسا جس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی،
اردو میں ایک ضرب المثل ہے، جب منہ کھولا جھوٹ بولا. تو جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کا حافظہ سلامت نہیں رہ جاتا. یعنی جو لوگ ایسے ہوں کہ جب منہ کھولیں خربوزے جتنا کھولیں اور تربوزے جتنا جھوٹ بولیں، تو ایسے لوگوں کا حافظہ سلامت نہیں رہتا. درو گوڑا حافظہ نباشت. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آج انہوں نے کوئی بات جھوٹی کہی، آپ ایک آدھ مہینے کے بعد آپ نے کوئی بات پوچھی تو ان کو یاد نہیں رہا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا. اور جھوٹی تو کہنا ہے، گڑ کر ہی تو بیان کرنا ہے، تو اس کے خلاف کہہ دیں گے جو پہلے کہہ چکے. یاد نہیں رہے گا کہ پہلے تو میں نے اس شخص سے ایسی بات بیان کی تھی. تو جو آدمی گناہ کا عادی ہوتا ہے اس کا حافظہ سلامت نہیں رہتا. حافظے کی سلامتی گناہ سے حفاظت میں ہے. اب یہاں سے آپ کو آج کی اس نشست کے دوسرے حصے کے بارے میں عرض کرتا ہوں. طالب علم کی زندگی کیسی ہو اس پر میں نے عرض کیا ہوں. چونکہ آپ لوگ زیادہ تر حفظ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ باتیں کہیں جو آپ لوگوں کے کام کی. اب یہ کہ طالب علم کے لیے تصوف کی راہ پر چلنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اسی لیے ضرورت ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ فتنوں کا ہے، گناہ کا ہے، نافرمانی کا ہے. اور اگر ہم گناہ میں پڑ گئے تو پھر ہم یا تو علم سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے علم حاصل کر بھی لیا تو ہمارا علم فائدے کا نہیں ہوگا، ہم سے کسی کو کوئی فیض نہیں ہوگا، ہمارا علم مفید نہیں ہوگا. چار پایا برو کتابیں چند، ایسا ہوگا جیسے کوئی چوپایا ہے جس پر چند کتابیں رکھ دی گئی. گدھے کے اوپر اگر 2 من کتاب بھی لاد دو گے تو وہ علامہ نہیں بنے گا. گدھے پر اگر 2 من کتاب بھی آپ لاد دیں وہ مولوی بن جائے گا، عالم بنے گا؟ نہیں بنے گا. ایسے ہی اگر ہم نے بہت کچھ معلومات حاصل کر لی لیکن ہم میں عمل نہیں ہے، گناہ سے ہم بچتے نہیں ہیں، نافرمانی سے ہم بچتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں عالم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ ایسا عالم جو عمل نہیں کرتا اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہیں آتا. اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہیں آتا. ایسے درخت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے درخت سے کیا فائدہ ہوگا جس پر پھل نہ لگے؟ جس درخت پر پھل لگتے ہیں لوگ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا. جو بے پھل کا درخت ہو اس کو کون دیکھتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اگر ہم نے معلومات بہت حاصل کر لی، ذرا آگے بڑھ جائیے، جگہ تنگ ہو رہی ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ہی باہر ہو جائیں، تو اس لیے تھوڑی سی جگہ بنا لو. ہاں سنتے رہو. تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ معلومات حاصل کرنا اور عمل نہ کرنا، علم حاصل کرنا اور عمل نہ کرنا، یہ چیز مفید نہیں ہے. اب سمجھیے کہ ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں، عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ عمل کا جذبہ آتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، کسی صاحب دل سے تعلق قائم کرنا، ان سے بیعت ہونا، ان سے تربیت لینا. صرف بیعت ہونا نہیں، یہ بھی آج کل بڑا فیشن چل پڑا ہے. ہم تو فلاں پیر صاحب سے بیعت ہیں، اور فلاں پیر صاحب سے بیعت ہوئے 3 سال ہو گئے، کبھی پیر صاحب کی زیارت ہی نہیں ہوئی، کبھی ان سے کوئی بات چیت ہی نہیں، کوئی ملاقات ہی نہیں. بعض ایسے خوش نصیب مریدین ہیں، میرے بھی ہیں، کہ جن کی زیارت جب میں جاؤں تب ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں، ادھر ادھر مت دیکھو، اس مجلس میں کوئی نہیں ایسا خوش نصیب. ایسے لوگ دوسری جگہ پائے جاتے ہیں. دیکھو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو جہاں جائے وہاں سے اپنی عزت بچا کے چلا جائے.
آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں گیا وہیں لاٹھی گھوسے چلا دیا اور خود جانا اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر کسی سے تعلق قائم کریں تو ہمارے اندر اپنی اصلاح کی طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. اور پیر ایسے شخص کو بنانا چاہیے جس سے ہم استفادہ کر سکیں، جس سے ہم کو محبت ہو، جس سے ہم تربیت حاصل کر سکیں. یہ ضروری ہے. اور پیر بنانا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہم خود بھی پیر بن جائیں گے. جی ہاں، آج کل ماشاءاللہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے پیروں سے مرید ہوتے ہیں جو جلدی خلافت دے دیں تاکہ وہ بھی خلیفہ صاحب بن جائیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شیخ تھے، ان کے ہاں ایک صاحب رہے. کئی سال رہنے کے بعد کہنے لگے حضرت آپ کے ہاں لوگ آتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، میں اتنے دن سے ہوں مجھ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا. حضرت نے پوچھا سب معمولات پورے کرتے ہو؟ ذکر اذکار؟ الحمدللہ سب کرتا ہوں. حضرت تھوڑی دیر چپ ہوئی. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کیسی باتیں سجھائی جاتی ہیں. اچانک انہوں نے پوچھا تم جو سب معمولات ذکر اذکار کرتے ہو کس نیت سے کرتے ہو؟ وہ بھی بیچارہ بڑا سیدھا سادہ تھا، اس نے بھی بالکل صاف صاف کہا. کہنے لگا حضرت یہی نیت ہے کہ آپ سے کچھ نعمت ملے گی تو ہم بھی تقسیم کریں گے. تو حضرت نے کہا تیری نیت ہی خراب ہے، پہلے دن سے نیت ہی خراب ہے تو کہاں سے فائدہ ہوگا. نیت آدمی کی بڑا بننے کی نہیں ہونی چاہیے، نیت آدمی کی اپنی اصلاح کی ہونی چاہیے. اور گناہوں سے بچنا اور طاعت کے راستے پر چلنا اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم کسی نیک انسان کی صحبت میں رہیں گے، ان سے تعلق قائم رہے گا. اور بیعت ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سلسلے کے بزرگ ہوتے ہیں ان کے فیوز و برکات سے آدمی مالا مال ہوتا ہے. سلسلے کے بزرگوں کی توجہ نصیب ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. میں جب اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا، میں طالب علمی میں بیعت ہو گیا تھا. 16 سال کی میری عمر تھی جب میں بیعت ہوا. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو جلدی بیعت نہیں فرماتے تھے، ان کا معمول نہیں تھا. لیکن نہ صرف یہ کہ مجھ کو بیعت فرمایا بلکہ بڑی توجہ ان کی ہوئی اور بہت شفقتیں محبتیں. تو بیعت تو میں ہو گیا. کچھ ذکر اذکار مختصر سے طالب علموں کو وظیفہ بھی مختصر بتاتے تھے، تو جو ذکر اذکار تھے وہ میں کرتا تھا. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ مختلف قسم کی چیزیں رہنمائی کی آگے آنے والے حالات کے سلسلے میں وہ خواب میں نظر آنے لگی. اور آپ لوگوں کو، آپ عزیزوں کو سمجھانے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس وقت جب میں پڑھتا تھا، ظاہر ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شخص تھے، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، دنیا میں ان کی شہرت تھی، لاکھوں لوگ ان سے بیعت تھے، اور میں طالب علم تھا. ظاہر ہے کہ طالب علم وہ بھی ایسا جو گمنام ہو ان کو کیسے یاد رہے. اور ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آ نہیں سکتا تھا کہ کبھی کوئی خصوصیت کا مقام حاصل ہوگا. لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ اس وقت جب میں پڑھتا تھا میں نے متعدد خواب دیکھے. خواب کس طرح کے؟ ایسے خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں اور آ کر مجھ کو گلے سے لگاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں صرف آپ سے ملنے کے لیے چل کر آیا ہوں. خواب دیکھتا تھا کہ حضرت کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، حضرت کے بازو میں بیٹھا ہوا ہوں،
بہت بڑے بڑے مجمع ہیں اور حضرت کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن سب سے قریب میں ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 20 خواب میں نے دیکھے۔ اچھا، اس وقت خواب دکھتے تھے تو اپنے بھی سمجھتے تھے شیخ چلی کے خواب ہیں۔ ہاں صحیح، یعنی کون تصور کر سکتا تھا؟ آپ خود سوچئے، کون سوچ سکتا تھا کہ میں، بہت سارے علماء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور حضرت کے سب سے قریب میں بیٹھا ہوا ہوں، یا حضرت کی جگہ میں تقریر کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی چیزیں اس زمانے میں اللہ نے مجھ کو خواب میں دکھائی، بعد کے زمانے میں وہ ساری چیزیں عنوان پوری ہوئی، ساری چیزیں پوری ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے بڑے جلسوں کو خطاب کرنے کا موقع ملا، ان کی محبت، شفقت، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، لیکن حضرت کا یہ اعتماد اور محبت تھی کہ وہ ہمیشہ مجھ کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ حضرت کے خلفاء ہوتے تھے، ظاہر ہے سب حضرت کے خلفاء جو ہیں سب معمر ہیں، بڑے بڑے، اکثر تو ان میں سے اللہ کو پیارے ہو گئے، 70 سال، 75 سال، 80 سال اس عمر کے تھے۔ خلفاء بھی ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس عمر کے ہیں، تب بھی حضرت یہ خصوصیت برتتے تھے کہ ان کے بازو میں بیٹھنے کی عزت صرف مجھ کو حاصل ہوتی تھی اگر میں موجود ہوں۔ جب میں جاتا تھا حضرت کے ہاں خانقاہ میں، اگر میں خانقاہ میں مقیم ہوں اور جمعہ بیچ میں آیا تو کوئی عالم ہو، بزرگ ہو، حضرت کے خلفاء ہوں، خود حضرت کے مدرسے کے اساتذہ ہوتے تھے، لیکن اللہ کی طرف کی بات ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر میں ہوتا تھا، جمعہ کی نماز مجھے سے پڑھواتے تھے، میری تقریر ہوتی تھی، نماز میں پڑھاتا تھا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اقتدا فرماتے تھے، حضرت پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس وقت جس کو ہم شیخ چلی کا خواب سمجھتے تھے، وہ بعد کے دور میں سب پورا ہوا۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کوئی آدمی اچھی نیت سے، صدق دل سے اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلسلے کے بزرگوں کی توجہات، فیوز و برکات سے مالا مال فرماتے ہیں، علم عمل میں برکت نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی چیزیں اس پر کھول دیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، ہمارا سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے، پہلا جو بنیادی سلسلہ ہے، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لوگ تو ان کو زیادہ پہچانتے ہوں گے، آپ لوگوں کا علاقہ ایسا ہے۔ ہاں، حضرت غوث پاک ہے نا، پہچانے کہ نہیں؟ آپ لوگوں سے بہتر کون جانے گا۔ بہت سی جگہوں پر تو تعلیم دی جاتی ہے، اٹھو تو یا غوث، بیٹھو تو یا غوث۔ تو اس طرح جو ہے حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شخص تھے، اولیاء میں بہت بڑا مقام ان کا ہے۔ مشائخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا مقام فرشتوں میں حضرت جبریل کا ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد دنیا میں کسی سلسلے میں، صرف ان کے سلسلے میں نہیں، دنیا میں کہیں کسی بھی خطے میں، کسی بھی سلسلے میں جس کسی شخص کو ولایت ملتی ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے توسط سے ملتی ہے، یہ علماء نے لکھا ہے، یعنی صوفیاء کرام، مشائخ۔
جو ان میں اہل علم ہوئے ہیں، بہت بڑے شخص تھے. اور اولیاء کرام میں جو کرامات ان سے ہوئی، جو کرامات حضرت سے صادر ہوئی اور جس تواتر کے ساتھ نقل ہوئی، اور کسی ولی کے بارے میں وہ بات نہیں ملتی. بہت کرامات اور حیرت انگیز. وہ سب کرامات نہیں جو آج کل بیان کرتے ہیں لوگ. انا تو سمجھ لوگ والی کہ ملک الموت کا جھولا چھین لیا، سب لوگوں کو پرندوں کی طرح آزاد کر دیا. حضرت کی کرامات بالکل برحق ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں کرامت لکھ لو اور اس کو بیان کر دو. آئی بات سمجھ میں؟ اور ہم تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں سے ہیں. ان کی عظمت، توقیر، عزت ہم نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر معتبر باتیں ان سے منسوب کر دیں. خیر، تو وہ بہت بڑے شخص تھے، ولی کامل بھی، عالم جلیل بھی. سلسلے کی برکتیں کیسے ظاہر ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص بہت علم والا آیا ہوا ہے اور مجھ سے وہ کچھ سوال کر رہا ہے، اور میں نے چاہا کہ کچھ جواب دوں. ذرا مشکل تھا، سوال مشکل تھا، میں نے چاہا کہ جواب دوں، مشکل پیش آ رہی تھی. اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھ کو ایک لکھا ہوا پرچہ دیا خواب میں، اور فرمایا کہ اس کو پڑھ لو، پڑھ کر پھر جواب دو. اس کو پڑھ لو، پڑھ کر پھر جواب دو. جو وہ پوچھ رہا تھا اس کا جواب اس پر لکھا ہوا تھا. اس کو پڑھ لو، پڑھ کر پھر جواب دو. اولیاء کرام کی توجہات، ان کی برکات ظاہر ہوتی ہے. اور جس سلسلے سے آدمی جڑتا ہے، چونکہ سلسلے سے جڑنے کی وجہ سے وہ روحانی اولاد کے درجے میں آ جاتا ہے. تو جیسے آدمی کو جسمانی اولاد پر توجہ ہوتی ہے، روحانی اولاد پر بھی توجہ ہوتی ہے. تو جو مریدین ہوتے ہیں وہ اولاد کے درجے میں ہوتے ہیں، اولاد کی طرح ہوتے ہیں، اور شیخ ان کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے. تو اس حقیقت کو آپ سمجھیں کہ کسی سلسلے میں ہم صدق دل سے جڑیں گے تو گناہوں سے حفاظت ہوگی، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، کوئی رہنما ہمارا ہوگا جس سے ہم پوچھ سکیں گے، رہنمائی لے سکیں گے. کہتے ہیں من لہو شیخ فشیخہ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے، ابلیس. اور پھر وہ کیسی کیسی رہنمائی کرے گا وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے. جس کا مرشد شیطان ہو وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا؟ وہ تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. جس کا مرشد شیطان ہو، جس کا شیخ شیطان ہو، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. وہ تو گناہ اور نافرمانی کی طرف لے جائے گا. تو جس کا شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. ہر شخص کو ضرورت ہے کہ وہ کسی سے اپنا تعلق قائم کرے اور ان سے اپنی اصلاح کرائے، ان سے رہنمائی حاصل کرے. یہ بات بھی سمجھیے کہ جب اچھے انسانوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے اچھا بنتا ہے، بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے برا بنتا ہے. آپ لوگ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، آپ کو قرآن پاک سے مثال دیتا ہوں. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آیا ہے کہ نہیں؟ 12ویں پارے میں ان کا اور ان کے بیٹے کا واقعہ ہے. حضرت نوح نے پکارا تھا کہ آ جاؤ. کیا کہا؟ یا بنیر کب معنا، آ جاؤ، اے میرے بیٹے تم بھی کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اس نے کیا کہا؟ میں نہیں آؤں گا.
نافرمان تھا، کنعان نام تھا اس کا، اس نے کہا میں نہیں آؤں گا، اور طوفان سے بچاؤ کے لیے اس نے کیا کہا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، طوفان میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کھائے، یعنی وہی بچ سکے گا جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ جب طوفان آیا تو وہ بچا، کنعان ابن نوح بچا نہیں بچا، ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد، وہ ڈوب گیا۔ اولاد کس کی تھی بتاؤ؟ اولاد کس کی تھی؟ پیغمبر کی۔ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے نا، پیغمبر کی اولاد ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع ہوا، بروں کی سنگت اختیار کی، نتیجہ کیا ہوا کہ نہ صرف یہ کہ تباہ و برباد ہوا، بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان کو بچا لے گا، اور یہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے، اس کو بھی بچا لے، تو کیا جواب آیا تھا؟ کون بتائے گا؟ بتاؤ، قرآن پاک میں ہے نا، انہو لیس من اہلی، کیا جواب آیا؟ انہو لیس من اہلی، نوح یہ تمہارے خاندان کا نہیں۔ حضرت نوح سے کیا کہا گیا؟ یہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، گویا کہ بتایا گیا کہ اگر تمہارے راستے پر نہیں چل رہا ہے تو نبوت کا خاندان اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے نبوت کے خاندان سے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا گیا۔ یہ ہے ایک مثال، بروں کی صحبت کی مثال۔ اور اچھوں کی صحبت کی مثال سورہ کہف میں آئی ہے۔ اصحاب کہف چلے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے کون چلا تھا؟ کتا چلا تھا، جانور۔ کتا وہ جانور ہے کہ کسی کو برا کہنا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ کتا ہے، اور اگر کسی کو کہہ دیجئے بہت برا لگ جاتا ہے، اگر کسی کو کوئی کہہ دے تو اس کو بہت برا لگتا ہے۔ حالانکہ انگریزوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتوں کو اعلیٰ ترین جانور سمجھتے ہیں، اس کو ایسے پیار کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کو اتنی سہولتیں کتوں کو دیتے ہیں۔ فطرت کی بات ہے نا، جن کو جس طرف جھکاؤ ہوتا ہے ادھر ہی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جہاں کتا ہوگا جس گھر میں، وہاں فرشتے نہیں آئیں۔ وہ ایک تھے انگریزوں سے بہت متاثر تھے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے مسلمان مگر عصری تعلیم یافتہ تھے، انگریزوں سے بہت متاثر، انگریزوں کا زمانہ بھی تھا، تو وہ آئے تو کتا ساتھ میں تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گدھا ایک کتے کے ساتھ چلایا، تو انہوں نے ٹوکا، تو اس نے کہا اصل میں مولانا بات یہ ہے کہ آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، مجھ کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے کتا رکھ رکھا ہے کہ یہ رہے گا تو ملک الموت نہیں آئے گا۔ نہیں سمجھے؟ یہ رہے گا تو فرشتہ آئے گا ہی نہیں، تو اپنے مریں گے ہی نہیں۔ تو حضرت نے بھی کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کتوں کو موت آتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا آتی ہے۔ کہا فرشتے ہی اس کی روح نکالتے ہیں نا، جو کتے کی نکالے گا وہی تیری نکال لے گا، یعنی لوگ کہیں گے کتے کی موت مر گیا، کتے کی موت مر گیا۔ نہیں سمجھے؟ جو کتے کی روح نکالے گا وہی تیری بھی روح نکال لے گا۔ اچھا آپ غور کیجئے کہ کتا ناپاک جانور ہے، لیکن نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے چلا
انہوں نے چاہا بھی کہ اس کو دور کر دیں، لیکن وہ گیا نہیں، ان کے ساتھ رہا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا، اور قیامت تک اس کا ذکر قرآن پاک میں محفوظ ہے، قیامت تک۔ آپ سوچئے کہ ایک جانور جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، وہ نیک انسانوں کے ساتھ رہا تو اللہ نے اس کو یہ عزت عطا کی۔ اور ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جو چند جانور جنت میں داخل کیے جائیں گے ان میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہوگا۔ یہ مقام کیسے ملا؟ بتاؤ کیسے ملا؟ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے۔ پیغمبر کی اولاد نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، جو اس کی عزت تھی وہ مٹی میں مل گئی، اور ایک جانور نے نیک انسانوں کا ساتھ اختیار کیا تو اللہ نے اس کو عزت عطا کی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ ہے بیعت ہونے کا فائدہ، کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اچھی باتیں سنے گا تو اچھا بنے گا۔ تو اس میں ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک بنے، پرہیزگار بنے، اچھے طالب علم بنے، اچھے عالم بنے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی اچھے شخص سے، مرشد کامل سے رابطہ قائم کریں، ایسے شخص سے جس کو واقعی علم ہے، جس میں واقعی تقوی ہے، جس نے کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر خود اپنی اصلاح کرائی ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، نہیں۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کون شخص اس لائق ہے کہ میں اس سے اپنی اصلاح کرا سکتا ہوں، ان سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، اور پھر ان سے جوڑ کر محنت کرنی چاہیے، ذکر کرنا، جو وہ بتائیں اس پر عمل کرنا، جو ہدایت دیں اس کو اختیار کرنا۔ اس سے زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور اس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے گا۔ تو عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اب دو عمل چھوٹے چھوٹے سکھا دیتا ہوں۔ دیکھو قرآن پاک میں مختلف نبیوں کی دعائیں آئیں، مختلف نبیوں میں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کس پیغمبر کی دعا ہے؟ بتاؤ، سب کو فیل کر دوں گا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ جہاں مدین کا تذکرہ ہے وہاں یہ دعا ہے۔ حضرت زکریا کی دعا ہے، قرآن پاک میں آئی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ان کی دعا ہے اولاد کے سلسلے میں۔ حضرت یونس کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور وہ آپ لوگوں کے بہت کام کیے، وہ دعا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہم پر دسترخوان اتار دے۔ یہ دعا ہے، 7ویں پارے میں آئی ہے نا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ہم کو رزق دے، اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ ایک طفیلی تھا، طفیلی اس کو کہتے ہیں جو کسی کے بھی منڈپ پہ گھس کے کھا لیتا ہے، یعنی صرف اس کو کھانے سے مطلب ہے، کہیں بھی بس کھانا ملے۔ تو کھانے پینے والا تھا اور مشہور تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا۔ تو ایک نے اس سے پوچھا، تم صرف کھاتے پیتے رہتے ہو یا کچھ قرآن بھی یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے نا۔ بولے اچھا کون سی قرآن کی آیت یاد ہے؟ کوئی آیت سناؤ۔ اس نے کہا کلوا واشربوا، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ اب اس نے سوچا کہ یہ اپنی مطلب کی آیت بیان کر رہا ہے، تو اس نے اپنے حساب سے بڑا تیر چلایا۔ اس نے کہا اچھا قرآن کی کوئی دعا سناؤ۔ دعا، اس نے سوچا کہ دعا میں کہاں آئے گا، دعا میں تو یہ ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا، تو اس میں کھانے پینے کا تو کوئی ذکر ہے نہیں۔ کہا قرآن کی کوئی دعا سناؤ۔
اس نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار۔ وہاں بھی اپنے مطلب کی دعا لے کے آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی یہ دعا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ مختلف نبیوں کی، اگر سناؤں گا تو بہت لمبا ہوگا، تو مختلف پیغمبروں کی دعائیں ہیں، لیکن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو قرآن میں آئی ہے، کون بتائے گا؟ حضور کی دعا جو حضور کو تعلیم دی گئی قرآن میں ہے۔ یہ سب نبیوں کی دعائیں، سید الانبیاء کی دعا، حضور کی دعا ہے رب زدنی علما۔ حضور سے کہا گیا آپ کہیے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ یہ ہے دعا، حضور کی دعا جو قرآن میں آئی ہے۔ ایک اور دعا ہے، ابھی اس کا ذکر نہیں کرتا، یہ آپ سے متعلق ہے اس لیے ذکر کیا، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ حضور سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اولین و آخرین کا علم حضور کے پاس تھا، لیکن کہا گیا کہ دعا مانگیے رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو اور بڑھا دے۔ یہ دعا ہر طالب علم کو مانگنا چاہیے، اور کیسے اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے مصنف، بہت انہوں نے خدمت کی، اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایک بزرگ سے میں نے علم میں برکت کے لیے اور دینی خدمات کے لیے کوئی وظیفہ چاہا۔ انہوں نے مجھ کو ایک وظیفہ بتایا تھا جس پر میں آج تک عمل کرتا ہوں، اور وہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہوں، فری میں سکھا دے رہا ہوں، اس لیے قدر کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے، ہر طالب علم کو، ہر عالم کو پڑھنا چاہیے۔ میں بھی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، اس کو عمل کرتا ہوں، اس پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھو علم کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور حفظ کے راستے میں، وہ گناہ ہے، اور گناہ سے حفاظت کا یہ نسخہ ہے لا حول۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زبردست وظیفہ ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے شیطان کیسے دور بھاگتا ہے۔ کچھ انسان جن میں شیطانی خصلتیں ہیں ان کے سامنے بھی پڑھیے، دیکھیے کہ آپ بگولا ہو جائیں گے اور کہیں گے کیا میں شیطان ہوں؟ ان سے کہیے آپ کو غصہ آ رہا ہے اس لیے آپ ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان دفع ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 دفعہ، پھر رب زدنی علما، اس کو 10 دفعہ۔ اور تیسری چیز ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے پڑھنے سے سینہ کھل جاتا ہے، زبان میں قدرت پیدا ہوتی ہے، آدمی کچھ بیان کرتا ہے بہترین بیان کرتا ہے۔ 10 دفعہ اس کو بھی پڑھنا، 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ علی العظیم۔ دوسرے نمبر پر کتنی دفعہ؟ اور تیسری چیز رب اشرح لی یفقہوا قولی تک 10 دفعہ۔ یہ زبردست وظیفہ ہے، اس کو آپ لوگ پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، علم میں برکت کے لیے، یادداشت میں برکت کے لیے، گناہ سے حفاظت کے لیے، آئندہ دین کی خدمت کی توفیق کے لیے، وقت میں برکت کے لیے، سب نیت کر لیجیے انشاءاللہ۔ جتنی نیت کریں گے اللہ سب پوری فرمائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ بہت مختصر بھی ہے وظیفہ، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور بہترین وظیفہ ہے، مجرب اور مفید وظیفہ ہے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ یہ ایک چیز میں نے بتائی۔ دوسری چیز وظیفے کے طور پر بتاتا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اہتمام سے پڑھنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھتا ہے
اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی مرے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے میں کیا دشواری ہے، کتنا آسان ہے، جیسے ہی سلام پھیرے امام پڑھ لیجیے ایک دفعہ آیت الکرسی، اس سے حفاظت بھی ہوتی ہے، شیاطین جنات یہ سب آیت الکرسی کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ مجھ کو اس کا بہت تجربہ ہے، آپ لوگوں کو جتنا میں دیکھتا ہوں تو دوسری مخلوقات سے بھی سانپ پکڑتا رہتا ہے، تو یہ جو ہے زبردست چیز ہے، اس کا میں نے تجربہ کیا ہے۔ اور جنات شیاطین قصہ کوئی سناؤں گا نہیں، تم لوگ رات کے وقت جو ہے مناسب نہیں، اس لیے کہ کوئی بے ہوش ہوا تو قاری ریحان میرے ہی پاس لے کے آئیں گے، اور ویسے ہی مجھ کو بہت کام ہے آج کل، تو اس لیے آیت الکرسی پڑھنا زبردست چیز ہے۔ شیاطین الانس والجن اثر نہیں کرتے، ان کا اثر نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضرت ابو ہریرہ کا قصہ تو پڑھے ہوگے نا کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت آیا تھا، اس پر حضرت نے ان کو محافظ مقرر کیا اور کہا چوکیداری کرنا، رات کو کوئی لے کر نہیں جائے۔ کہتے ہیں میں رات کو چوکیداری کر رہا تھا، اچانک ایک عجیب آدمی آ گیا، اس کے ہاتھ پہ بڑے بڑے بال تھے اور عجیب و غریب قسم کا تھا، اور وہ آیا اور اس نے سب اپنے دامن میں غلہ اناج بھرنا شروع کر دیا، اور میں نے جا کر اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ چراتے ہو؟ تو جب پکڑا گیا تو اس نے معافی تلافی کی، نہیں مجھ کو چھوڑ دو، غریب ہوں مسکین ہوں، چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا۔ انہوں نے بھی بیچارے صحابی تو چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور سے بیان کیا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، سید الانبیاء تھے، آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نہیں پہچان گئے کہ کون ہے وہ، لیکن حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ تو اب دوسری رات کو پہلے سے تاک میں تھے کہ حضور نے فرمایا تو ضرور آئے گا، اور وہ آیا اور پھر چرانے لگا، پھر انہوں نے پکڑا، پھر اس نے بہت منت سماجت کی تو حضرت نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر بیان کیا، حضور نے فرمایا پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا، پھر چرانے لگا، انہوں نے پھر دبوچا، آج تو تجھ کو چھوڑوں گا نہیں، پکڑا بہت کس کے، آج چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھ کو چھوڑ دو، میں تم کو ایک بہت مفید چیز بتاتا ہوں، اگر اس کو پڑھ لو گے تو شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ صحابہ دین کے کتنے شوقین تھے، کہا کہ اچھا بتاؤ۔ اس نے کہا آیت الکرسی، اگر یہ پڑھ لو گے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے اور کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ انہوں نے وعدے کے مطابق چھوڑ دیا۔ اگلی صبح حضرت سے قصہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو 3 باتوں سے تم کس کو پکڑ رہے ہو اور کس سے بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا جھوٹا مگر یہ سچی بات بیان کر کے گیا، تھا تو جھوٹا مگر یہ بات سچی بیان کی کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو شر سے محفوظ رہو گے۔ تو آیت الکرسی ایسی زبردست چیز، ہمارے سلسلے میں اس کو بہت اہتمام ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا معلوم ہوا کہ 17 بچے حافظ ہو رہے ہیں، کون کون حافظ ہو رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، اس سال جو حافظ ہو رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو آپ لوگوں کا عالم بننے کا بھی کچھ ارادہ ہے یا بس یہی تمت بالخیر؟ کچھ ہے ارادہ؟ یہ سب کو لوگیاں تم تو الٹا ہاتھ اٹھا رہے ہو، سونیا گاندھی کے خاندان سے کام کرتا ہوں۔ اچھا نہیں، وہ اچھا بچہ ہے، وہ پڑھے گا انشاءاللہ۔ نہیں، اور لوگوں کو ہاتھ اٹھانے کی بڑی عادت ہے مگر جلدی یاد ہے اٹھاتے نہیں ہیں، جب اٹھاتے ادھر ہی والا اٹھاتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ حافظ ہو رہے ہیں، عالم بنو بچے۔ دیکھو قرآن مجید یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے وہ بھی تو ہم کو یاد کرنا پڑے گا نا، وہ بھی ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے، اس لیے عالم بننا بہت ضروری ہے۔ عالم بنو گے انشاءاللہ؟
عالم بنو، چھوڑو نہیں بیٹا، عالم بن جاؤ، تھوڑی محنت کرو، عالم بن جاؤ، عالم اور اچھے عالم بنو، جھولا بیانی والے عالم مت بنو، ایک دم اچھے عالم بنو، زبردست عالم، بہترین خطیب، اچھے مقرر، بہت کمی ہے۔ ادھر محلے میں دیکھو گے 2-4 مہینے میں پھیٹا باندھ دیتے ہیں، اور جاپان کے لاؤڈ اسپیکر سے زیادہ ان کے گلے میں زور آ جاتا ہے۔ تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ 5 سال پڑھ بھی لیتے ہو، پھر کہا جائے ذرا تقریر کر دو تو کہتے ہیں ذرا استخارہ کرنا پڑے گا، اور غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں، ہمارے اندر بھی ہنر آنا چاہیے۔ عالم بنو گے انشاءاللہ، جس کو عالم بننا ہے سب ملت میں آ جانا، داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قاری ریحان صاحب ویسے ہی وہاں لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن عالم بنو تو اچھا ہے، اور اچھے عالم بنو گے انشاءاللہ، بہت اچھا۔ تو بس بات تو مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے، ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ دعا کر لیں، نہیں پانی۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ 20ویں سال کی یہ آخری رات ہے، پورا سال گزر گیا، ہم سے بڑی غفلتیں ہوئی، گناہ ہوئے، نافرمانی ہوئی۔ اللہ تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اور تو نے ہماری خطاؤں پر پردہ ڈالا ہے۔ اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آنے والے سال کو ہماری زندگی کا بہترین سال بنا دے۔ اللہ ہمیں خوب محنت کرنے والا بنا، خوب ذکر کرنے والا بنا، خوب شکر کرنے والا بنا، ہر پریشانی، ہر آفت مصیبت کو ہم سے دور فرما۔ اللہ ہر قسم کی تکلیف کو، شر کو ہم سے دفع فرما۔ اللہ تیرے محتاج بندے ہیں، اللہ تیرے فقیر بندے ہیں، تیرے در پر امید لے کر حاضر ہیں۔ اللہ تو نے محض اپنے کرم سے ہمیں تیرے پاک کلام سے جوڑا ہے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اپنی ناپاک زبان سے تیرا پاک کلام پڑھتے، مگر اللہ تو نے اپنے پاک کلام سے ہمیں جوڑا، ہمارے سینوں میں اپنا پاک کلام اتارا۔ اللہ جب تو نے اتنا کرم فرمایا ہے تو ایک کرم اور فرما کہ ہمیں سچا حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ تیرے پاک کلام سے والہانہ تعلق عطا فرما۔ اللہ تیرے پاک کلام کی گہری محبت عطا فرما۔ اللہ جب تو نے اپنی پاک کتاب سے جوڑا ہے تو اللہ اس پاک کلام کو ہمارے لیے قبر میں اجالا بنا دے، آخرت میں سفارشی بنا دے۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن قرآن پاک ہمارے خلاف فریاد لے کر آئے، تیری بارگاہ میں ہمارے خلاف دعویٰ دائر کرے۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہر گناہ سے ہمیں نفرت عطا فرما۔ اللہ ہر نافرمانی سے دوری عطا فرما، طاعت اور عبادت کی طرف رغبت عطا فرما، بیماروں کو صحت شفا عافیت عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما۔ اللہ ہر تکلیف اور الجھن اور پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اللہ یہ 20ویں سال کی آخری رات ہے، اس وقت بہت سارے لوگ لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں، گناہ نافرمانی میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، عیاشیوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ان سب گناہوں سے ہمیں ہٹا کر اپنے گھر میں جمع فرمایا، اپنے پاک کلام کی نسبت پر اکٹھا فرمایا۔ اللہ جب تو نے ایسا کرم ہم پر فرمایا ہے تو ایک کرم اور فرما،
کہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک تجھ کو راضی کرنے والوں میں شامل فرما اللہ، تجھ کو راضی کرنے والوں میں شامل فرما اللہ، ہر گناہ سے ہمیں دوری عطا فرما اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما اللہ۔ تیرے آگے اسی طرح ضد اور اصرار کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے ابو پیسہ دو، باپ نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے، باپ ڈانٹ دیتا ہے، آخر میں بچہ باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، معصوم لہجے میں کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بس باپ کو پیار آ جاتا ہے، اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے، کہتا بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہے اللہ، ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا، تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما اللہ، ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما، خشیت کی نعمت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اجالا عطا فرما اللہ، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ، ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں اللہ، ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے امی ابو نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر مدرسوں میں ہمیں پڑھنے بھیج دیا، ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے اللہ، صبح آٹا گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بچھا دیتی تھی، سر میں تیل ڈال دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا اللہ، یہ سوچ سوچ کر ہماری پیاری امی کے آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے اللہ، انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا اللہ، اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہماری امی ابو کو جنت عطا فرما اللہ، اگر زندہ ہو تو ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہو تو اللہ تو ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما اللہ، ہماری عمر میں، مال میں، زندگی میں، اعمال میں، اولاد میں برکت عطا فرما اللہ، ہر قسم کے شر سے، آفات سے، بلیات سے، حوادث سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ اللہ، بہت دن گزر گئے، بہت راتیں گزر گئیں اللہ، گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں اللہ، اب اپنی طاعت کی حلاوت عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما اللہ، اپنی خصوصی نعمتیں عطا فرما اللہ، اس ملک میں اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما اللہ، فلسطین کے بھائیوں پر رحم فرما اللہ، ان پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ فرما اللہ، ہزاروں ہزار بچے بچیاں شہید ہو چکے ہیں اللہ، کتنے گھر اجاڑ دیے گئے، کتنے ماں باپ کی اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، بچے یتیم یسیر باقی ہیں اللہ 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 اللہ، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں جو کفن میں لپٹی ہوئی لاشوں کے درمیان اپنی ماں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، امی امی کہہ کر پکارتے ہیں، کفن ہٹا ہٹا کر لاشیں دیکھتے جاتے ہیں، پھر کہیں ماں کی لاش دکھتی ہے تو اس سے چمٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں امی کس کے سہارے چھوڑ کر چلی گئی اللہ، معصوم جانوں پر رحم فرما اللہ، معصوم جانوں پر رحم فرما، تیری بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہے
اللہ اللہ یہاں رہتے ہوئے بے بسی محسوس کر رہے ہیں. اللہ ہم بے بس ہیں مگر تو طاقت والا ہے. اللہ اللہ ہم عاجز ہیں مگر تو قوت والا ہے. اللہ وہاں کے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما, غلبہ عطا فرما, قوت عطا فرما, قوت عطا فرما, قوت عطا فرما. ان کو ان کے دشمنوں پر غالب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. مساجد, مدارس, معاہد, مقابر کی حفاظت فرما. اے کریم اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں کو روشن مستقبل عطا فرما. اللہ یہ ہمارے عزیز, یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے تیرا پاک کلام اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. اللہ اپنے کرم سے تو ان میں سے ایک ایک کو قبول فرما. سب کی عمر میں برکت عطا فرما, زندگی میں برکت عطا فرما. اللہ ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے, ان کو خشیت عطا فرما دے. اللہ تیرے دین کی خدمت کے قابل بنا دے. اللہ ہمارے ان عزیزوں کو دین و دنیا کی سعادت عطا فرما. اللہ ہمارے ان بچوں کو ہر مکروہ سے محفوظ فرما, ہر شر سے محفوظ فرما, ہر پریشانی اور دکھ سے محفوظ فرما. اللہ نظر بد اور شر حاسد اذا حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما. اللہ ان کے نام پاک کی برکت سے ہمیں عافیت عطا فرما. اللہ ان کے نام پاک کی برکت سے ہمیں صحت و قوت عطا فرما, شفا عطا فرما. اللہ تعالی اپنے کرم سے ہماری دنیا بھی بہتر بنا, ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اللہ جب تک زندگی ہے ایمان و اسلام پر قائم رکھ. جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر ہمیں وفات عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم